السلام علیکم ایوری ون، میں آپ کا ہوسٹ رستم، اور آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے سینسیشن اینڈ پرسیپشن۔ تو ہم دیکھتے ہیں سینسیشن اور پرسیپشن ہوتی کیا ہے۔ سینسیشن اینڈ پرسیپشن آر ٹو سیپریٹ پروسیسز دیٹ آر ویری کلوزلی ریلیٹڈ۔ Sensation is the stimulation of sense organs or activation of receptors of various organs. Perception is the process by which sensory information is actively organized and interpreted by the brain. ہماری 5 بیسک سینسز ہیں، اس سے جتنا بھی ڈیٹا ان پٹ ہوتا ہے، چیزیں ان پٹ ہوتی ہیں، را مٹیریل ان پٹ ہوتا ہے، اس کو برین پروسیس کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کا پھر آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ تو یہ پورا پروسیس پرسیپشن کہلاتا ہے۔ جو سینسز سے ڈیٹا ان پٹ ہوتا ہے اسے سینسیشن کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک پرسیپچول پروسیس کی ڈیٹیل ہے۔ اٹ از اے سیکوینس آف اسٹیپس دیٹ بگنس ود دا انوائرمنٹ and leads to our perception of a stimulus and an action in response to the stimulus. The process is continued. The process is continual, but you do not spend a great deal of time thinking about the actual process. Sensation is input about the physical world obtained by our sensory receptors, and perception is the process by which the brain selects, organizes, and interprets these sensations. یہ پورا ایک پروسیس موجود ہے۔ کیسے پرسیپشن ہوتی ہے؟ انوائرمنٹ میں ایک سٹیمولس ہوتی ہے، یعنی انوائرمنٹل سٹیمولس، بہت ساری چیزیں انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں، ایکسٹرنل ورلڈ میں ہوتی ہیں، جو ہماری آنکھوں کو، کانوں کو، ہمارے جیسے ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں۔ لیکن ہماری ایک اسپیسیفک چیز ہوتی ہے جس پر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے، ہم اس سٹیمولس کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ جیسے کتنی آوازیں آ رہی ہیں لیکن آپ میرا لیکچر کیوں سن رہے ہیں؟ پھر آپ ایک اٹینڈ کرتے ہیں سٹیمولس کو۔ دا امیج اور ریٹینا، تو تصویر ریٹینا پر بنتی ہے۔ ٹرانسڈکشن کا پروسیس عمل میں آتا ہے، نیورل پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر پرسیپشن ہوتی ہے، اور پھر ریکگنیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ایکشن عمل میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سینسیشن اینڈ پرسیپشن۔ سینسیشن ریفرز ٹو دا پروسیس آف سینسنگ آور انوائرمنٹ تھرو touch, taste, sight, sound and smell. This information is sent to our brain in raw form, where perception comes into play. Perception is the way we interpret these sensations and therefore make sense of everything around us. اب یہاں پہ ایک سینسیشن اور پرسیپشن کا پراپر عمل ہو رہا ہے، آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے تصویر کو دیکھ کر اچھی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب گسٹارٹ اسکول آف تھاٹ، ہم نے اسکول آف تھاٹ میں بھی پڑھا تھا، ابھی ایک جو نیکسٹ ہمارا کورس آ رہا ہے وہ بھی اسکولز اینڈ پرسپیکٹیوز کا ہے، اس میں بھی ہم اس کو ان ڈیپتھ پڑھیں گے۔ تو گسٹارٹ اسکول آف تھاٹ بیسک جو فوکس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ چیزوں کو ہم پارٹس میں نہیں، دا ہول از گریٹر فرام دا سم آف اٹس پارٹس۔ جب ہم ایک چھوٹے چھوٹے پارٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک پوری ایک پکچر ہوتی ہے ہمارے ذہن میں جس سے ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک چھوٹا سا، مطلب آپ ٹائر دیکھتے ہیں، ایک آپ نے ٹائر دیکھا ہے چھوٹا سا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ موٹر سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے، یہ کار ہے، تو ٹائر سے آپ نے پوری امیج بنا لی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بچے کا ہاتھ ہے، یہ بڑے کا ہاتھ ہے۔ کوئی شخص دیوار کی اس طرف کھڑا ہے لیکن اس کا سر نظر آ رہا ہے، تو آپ پورا اس کو اپنے امیج مائنڈ میں لے آتے ہیں کہ یہ میرے پاپا کھڑے ہیں، یہ فلاں شخص کھڑا ہے، یہ اس کا اتنا قد ہے۔ تو یہ ایک چھوٹے سے پیس کو آپ لے کر پورا ایز اے ہول اس کو پرسیو کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ پرنسپلز بنائے تھے پرسیپشن کو لے کر، کوہل، کوفکا، ریدیمر، اور یہ کچھ مین سائیکولوجسٹ تھے جنہوں نے اس پر کام کیا تھا۔ گسٹارٹ سائیکولوجسٹ ڈیولپ a set of principles to explain perceptual organization or how smaller objects are grouped to form larger ones. These principles are referred to as the Gestalt laws of perceptual organization. یہاں پہ یہ ان کی کیٹیگریز ہیں۔ فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ، لا آف سمپلسٹی، یہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ، فگر مطلب ایک امیج، ایک پرسن، اور گراؤنڈ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، تو ان کا کیا ریلیشن شپ ہے۔ یہاں پہ آپ کو 2 امیجز نظر آ رہی ہیں، ان میں آپ کو ایک بٹر فلائی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف اگر آپ فگر پہ فوکس کریں تو آپ کو 2 ایسی شکلیں نظر آ رہی ہیں جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ تو اگر آپ ایک فگر پر فوکس کریں تو فگر میں بھی آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے، اور گراؤنڈ میں فوکس کریں تو گراؤنڈ میں بھی ایک چیز نظر آتی ہے۔ According to this principle, we tend to segment our visual world into figure and ground. Figure is the object or person that is the focus of the visual field. اب آپ کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ مین چیز پر ہوتا ہے۔ اب آپ بٹر فلائی، زیادہ لوگ اگر آپ اس پر ایک ریسرچ کریں تو زیادہ لوگ بٹر فلائی کہیں گے کہ یہ بٹر فلائی ہے، لیکن غور کرنے پر آپ کو ایک گراؤنڈ میں بھی چیز نظر آتی ہے۔ while the ground is the background. Law of pregnance or law of
سمپلسٹی. کچھ چیزیں ہمیں ہوتی سمپل ہیں لیکن ہمیں بڑی کمپلیکس سی نظر آتی ہیں. پیپل ول perceive اینڈ انٹرپریٹ ambiguous or complex images as the simplest form possible. لا آف پراکسیمیٹی. لا آف پراکسیمیٹی یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں گروپ کی شکل میں ہوتی ہیں آپ ان کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گروپ کا حصہ ہوں. بعض اوقات وہ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن وہ جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے. جیسے یہ تصاویر ہیں تو یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ کیمرے کا کمال ہے کہ اتنا، وہ ایڈیٹنگ کا کمال ہے، لیکن آپ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ریئل ہے. اکارڈنگ ٹو دا لا آف پراکسیمیٹی تھنگس دیٹ آر نیئر ایچ ادر سیم ٹو بی گروپ ٹوگیدر. لا آف سملیرٹی. چیزیں جب ایک گروپ میں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں. سملیرٹی occurs when objects look similar to one another. اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بالکل سملر محسوس ہوتے ہیں. people often perceive them as a group or pattern. تو یہاں پہ دیکھیں کتنے ان کے انڈیویجول ڈفرینسز کو آپ بھول جاتے ہیں. ہر ایک جو چیز یہاں پہ کھڑی ہے ان کی الگ الگ شیپ الگ ہیں، لیکن وہ گروپ میں ہے تو آپ ان کو ایک ہی گروپ میں لا رہے ہیں. لا آف کنٹینیوٹی. تو جب چیزیں ایک کنٹینیوس فارم میں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کو اس میں پرسیو کرتے ہیں. اس میں جو گیپ ہوتا ہے، اس میں جو ایک گیپ ہوتا ہے یا کوئی بھی اس میں رکاوٹ ہوتی ہے اس کو آپ بھول جاتے ہیں. اس لا کے مطابق آپ چیزوں کو کنٹینیوس فارم میں پرسیو کرتے ہیں. جیسے یہ کیٹ ہے تو کیٹ کو آپ دور سے جب دیکھیں گے غور کرنے کے علاوہ، جب آپ غور کریں گے پھر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا الگ ہے اور اس کا پیچھے والا حصہ الگ ہے. لیکن جب آپ کنٹینیوس فارم میں اسے پرسیو کریں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا جیسے یہ کیٹ ہے اور اسی نے سر پیچھے کیا ہوا ہے. دا لا آف کنٹینیوٹی suggests that we are more likely to perceive continuous smooth flowing lines rather than jagged broken line. نیکسٹ لا آف کلیئر. لا آف کلیئر یہ کہتا ہے کہ ہمارا برین ہے اس کے اندر فنکشننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے اندر جو گیپ ہوتا ہے اس کو خود ہی فل کر لیتا ہے. According to the law of Clear, things are grouped together if they seem to complete some entity. لا آف کامن فیٹ. لا آف کامن فیٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ جو گروپ ہوتا ہے، ایک جو پورا گروپ ہوتا ہے، اس میں جو اس کی رفتار ہوتی ہے پورے گروپ کی، آپ اس کو گروپ 5 پرسیو کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اس میں یہ چیز سلو جا رہی ہے، یہ ایسے جا رہا ہے، یہ بلکہ جیسے یہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں ساتھ تو آپ پورے جھنڈ کو دیکھتے ہیں کہ سپیڈ سے جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. ایلیمنٹس دیٹ موو ان دا سیم ڈائریکشن آر پرسیوڈ ایز مور ریلیٹڈ دین ایلیمنٹس دیٹ آر اسٹیشنری آر دیٹ موو ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز. تو یہاں پہ اس کی کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ پرسیپچول ایررز ہوتے ہیں، پرسیپشن میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. سلیکٹو پرسیپشن. سلیکٹو پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ سلیکشن کی بیس پر اس میں آپ اچھے سے پرسیو نہیں کرتے. جو آپ چیزیں جیسے آپ دیکھتے ہیں پھر اسی بنیاد پر آپ ان کو بھی سلیکشن کر لیتے ہیں. دوسری پروجیکشن ایرر ہے. پروجیکشن ایرر کے مطابق آپ چیزوں کو جیسے آپ خود ہوتے ہیں اپنا عکس دیکھتے ہیں اس میں، تو اس بنیاد پر آپ پرسیو کرتے ہیں. اسٹیریو ٹائپنگ. اسٹیریو ٹائپنگ کچھ آپ نے آپ کی سوشلائزیشن، سوشل سائیکالوجی اکارڈنگ آپ کی کچھ اس طرح کی اسکیماز بن چکے ہوتے ہیں اور آپ کچھ نفرت کی بنیاد پر کچھ خاص جینڈر کو، کچھ خاص گروپ کو، تو اس بنیاد پر پھر آپ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پرسیپچول ایرر ہے کیونکہ آپ اس میں انڈیویجول ڈفرینسز بھول جاتے ہیں. ایک پورے گروپ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے خراب ہوتے ہیں. ہالو ایفیکٹ. ہالو ایفیکٹ ایک ایسا ایرر ہوتا ہے جس میں آپ ایک امپریشن کی بنیاد پر پرسیو کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ایک متھ بنی ہوئی ہے، جو لوگ انگریزی بولتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر انگریزی بولنے والا ذہین ہو. تو اس بنیاد پر جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ ایک ہالو ایفیکٹ ہوتا ہے. کانٹراسٹ. جب آپ دو کو کمپیریزن کرتے ہیں اور ان کمپیریزن کی بنیاد پر جب آپ پرسیو کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ایرر ہوتا ہے جسے ہم پرسیپچول کانٹراسٹ ایرر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی، آج کا لیکچر تھا. میں امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپفل رہا ہوگا اور آپ بہت اچھے سے چیزیں سیکھ رہے ہوں گے. کمنٹس میں ضرور پوچھا کریں کوئی بھی کسی قسم کا کویسچن ہو. سلائڈ کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر